خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ ویڈیو ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ مشرق وسطیٰ کے جو تنازعات ہیں نا، جی ان کی تاریخی جڑوں اور آج کی جو پیچیدہ صورتحال ہے، بالکل اس پر بات کرتی ہے، خاص طور پر نوآبادیات، شناخت اور امریکہ اسرائیل تعلقات پر۔ ہاں، یہ مڈل ایسٹ آئے کی ویڈیو ہے، رائے کاساگرانڈا کی گفتگو پر مبنی۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس ماخذ میں جو تاریخی رابطے ہیں اور آج کے نظریات، ان کو ذرا کھول کر سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ ماخذ کرتا بھی یہی ہے، مطلب یہ پرانی باتیں جیسے صلیبی جنگیں اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد کی چیزیں، جیسے سائکس پیکو۔ ہاں سائکس پیکو معاہدہ، ان سب کو آج کی جو ٹینشنز ہیں نا، ان سے جوڑتا ہے، دکھاتا ہے کہ ماضی کیسے آج بھی زندہ ہے۔ اچھا، تو اسی سے شروع کرتے ہیں، نوآبادیات اور وہ صلیبی جنگوں والی بات۔ ہاں، ماخذ میں سائکس پیکو کا خاص ذکر ہے۔ جی، وہ خفیہ معاہدہ جس نے برطانیہ اور فرانس کے درمیان خطے کو بانٹ دیا تھا۔ اور وہ واقعہ فرانسیسی جنرل گوراڈ والا دمشق میں صلاح الدین کے مقبرے پر۔ او ہاں، صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ بالکل۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یورپی منصوبوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ صلیبی ذہنیت کام کر رہی تھی، صحیح۔ اور برطانیہ بھی تو یروشلم چاہتا تھا۔ جی، اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں تھیں، صلیبی جنگوں کی یاد نے 20ویں صدی کے یورپی فیصلوں کو متاثر کیا۔ براہ راست متاثر کیا۔ وہ جنرل گوراڈ کا بیان صرف اس کی ذاتی رائے نہیں تھی، وہ ایک بڑی سوچ کا حصہ تھی۔ اچھا۔ اور اسی سوچ سے وہ مینڈیٹ سسٹم نکلا جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد خطے کا کنٹرول یورپی طاقتوں کو دے دیا، مؤثر طریقے سے تقسیم کر دیا۔ تو یہ نوآبادی ذہنیت، یہ تاریخ کی بازگشت، اس نے خطے کی شکل بنائی۔ اب آتے ہیں اسرائیل پر۔ ماخذ اسرائیل کو کیسے دیکھتا ہے؟ ماخذ کا موقف ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پر ایک یورپی آبادکار نوآبادیاتی منصوبہ ہے۔ یورپی؟ مطلب کیسے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اشکنازی یعنی یورپی پس منظر والے یہودی، ان کی قیادت غالب رہی ہے۔ اچھا۔ اور پھر وہ مثال دیتے ہیں یوروویژن میں شرکت کی، مطلب ثقافتی طور پر یورپ سے جڑنا۔ لیکن اس میں ایک تضاد کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، ایک طرف تو وہ کوشش کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی ثقافت اپنانے کی، کھانا، عبرانی زبان جو خود ایک سامی زبان ہے، صحیح۔ لیکن دوسری طرف ماخذ کے مطابق معاشرے کے اندر وہ یورپی طرز کی سماجی درجہ بندی ہے، یعنی اشکنازی اوپر اور مزراحی یا ایتھوپیائی یہودی نیچے؟ کچھ اس طرح کی۔ ماخذ اسے شناخت کی ایک پیچیدہ کشمکش کہتا ہے۔ یہ واقعی پیچیدہ ہے۔ اچھا، آپ نے شناخت کی بات کی، تو سیونیت اور سام دشمنی کے تعلق پر بھی ماخذ کچھ کہتا ہے۔ سنا ہے کافی متنازع نکتہ ہے۔ ہاں، یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ ماخذ یہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ مغرب میں اسرائیل کی کچھ حمایت دراصل یہودیوں کو یورپ یا امریکہ سے باہر رکھنے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو سام دشمنی ہوئی۔ جی، ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک طرح کی چھپی ہوئی سام دشمنی ہو سکتی ہے جو سیونیت کی حمایت کی آڑ میں کام کر رہی ہو۔ اور اس نظریے کے مطابق اسرائیلی شاید انجانے میں ان تاریخی سام دشمن مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود ایک دوسری سامی قوم یعنی فلسطینیوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی تلخ بات ہے۔ جی۔ اچھا، پھر ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسرائیلی اقدامات کا جواز کیسے بنایا گیا۔ اس میں نسل پرستی کا ذکر ہے، یورپی جانیں زیادہ قیمتی۔ ہاں، اور ایک منظم پروپیگنڈا مہم کا بھی۔ مقصد یہ کہ عربوں اور مسلمانوں کو نیچرل طور پر سام دشمن دکھایا جائے۔ اور وہ فالس فلیگ والی بات، یعنی خود حملے کروا کر الزام دوسروں پر ڈالنا۔ ماخذ اس کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور اس پروپیگنڈا کا اثر گہرا ہے۔ وہ 1991 کی عراق جنگ کی مثال دیتے ہیں امریکہ میں۔ ہاں، وہ خاتون والی بات، تم عراقیوں کی طرح مرنے کے لائق ہو۔ بالکل۔ یہ اس گہری عرب دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماخذ کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ عرب یا مسلم مخالف جذبات شاید سام دشمنی کی ہی ایک بدلی ہوئی شکلیں ہیں جو زیادہ قابل قبول سمجھی جاتی ہیں۔ اور اکثر عرب اور مسلم کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ جی۔ جبکہ خطے میں مسیحی اور یہودی عرب بھی تو ہیں، صدیوں سے۔ صحیح۔ اچھا، ماخذ ایران پر امریکی پالیسی کے بارے میں کیا کہتا ہے مختصراً؟
بس اتنا کہ امریکہ براہ راست فوجی کارروائی سے ہچکچاتا ہے کیونکہ ایران کو ایک مضبوط حریف سمجھا جاتا ہے۔ طاقت کا توازن بھی ایک عنصر ہے۔ سمجھ گیا۔ گفتگو کے آخر میں ماخذ ایک بڑے عالمی رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے، مغرب میں سفید فام آبادی کا کم ہونا، اور اس پر رد عمل، جیسے ٹرمپ، جرمنی میں AfD، بریگزٹ۔ ہاں، اور وہ اس کا تعلق جوڑتا ہے معاشرتی تنہائی سے، رابطے کی کمی جو پھر پیرانویا اور انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ بالکل۔ ماخذ کے اختتامی خیالات ملے جلے ہیں۔ ایک طرف تو ڈر ہے کہ جیسے جیسے مغربی اثر کم ہوگا تشدد بڑھ سکتا ہے، اندرونی اور بیرونی دونوں۔ جی، لیکن دوسری طرف امید بھی ہے۔ نئی نسلیں، جنریشن زی، وہ زیادہ جڑی ہوئی ہیں دنیا سے۔ گلوبلائزیشن، انٹرنیٹ۔ ہاں، اور غیر مغربی طاقتوں کا ابھرنا، خلیجی ممالک، بھارت، چین، افریقہ۔ ماخذ کا خیال ہے کہ شاید زیادہ رابطہ اور سمجھ بوجھ نفرت کو کم کر سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس ماخذ کے مطابق تاریخ آج بھی اہم ہے، شناخت بہت پیچیدہ ہے، پروپیگنڈا اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور مستقبل غیر یقینی ہے لیکن کچھ امید بھی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ سب سننے کے بعد ذہن میں آتا ہے، جو ماخذ کے تجزیے سے ہی نکلا ہے، یہ جو تاریخ کے پیٹرنز ہیں، شناخت کی لڑائیاں، بیرونی مفادات، کیا مستقبل میں اس چکر کو توڑا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی نئی نسلیں اور بڑھتا ہوا رابطہ ہمیں اس تصادم سے آگے لے جا سکتا ہے، جیسا کہ ماخذ امید دلا رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔